بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر 21واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام رکھا ہے لقمان۔ سورہ لقمان حضرت لقمان علیہ السلام کے نام کے اوپر ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع اس کے اندر چند ان نصیحتوں کا ذکر ہے جو حضرت لقمان انہوں نے اپنے بیٹے کو کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ اللہ کی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ گویا اللہ کا شکر اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے دگنا جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تمام خوبیاں سراہا ہوا ہے۔ پہلی نصیحت وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ اے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، صفات کے تقاضوں کے اندر تو کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے انسان کو حکم دیا اس کے والدین کے بارے میں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، خصوصاً اس کی والدہ کے بارے میں حکم دیا کہ جس نے اس کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد، اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، یہ حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کر اور والدین کا شکر ادا کر۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف ہی تو لوٹ کر آئے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تو تیرے والدین یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائیں کہ جس کا تجھے علم نہیں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ یعنی اگر والدین مشرک ہیں، اولاد کو یہ کہے کہ تو بھی شرک کر، تو اس چیز کے اندر ان کی اطاعت کا حکم نہیں۔ اسی طرح اگر گناہوں کی طرف مبتلا کرنے کی کوشش کریں تو اس چیز کا حکم شریعت کے اندر نہیں۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ، اگر والدین مشرک ہیں تو اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ دنیا کے اندر نیکی اور بھلائی کے ساتھ سلوک کر، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ الجھنا ہے یا ان کے ساتھ لڑنا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ سلوک کر۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور وہ راستہ اختیار کر کہ جو راستہ میری بارگاہ کی طرف آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تیرے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوا، فتکن فی صخرۃ، اور تو پہاڑ کے اوپر بھی ہوا، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں اور زمین کے اوپر بھی تو چلا گیا، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے تجھے نیچے گرا دے گا۔ یعنی اگر تیرے دل کے اندر تکبر ہوا اور تو دنیا کے اندر کتنا ہی بلند کیوں نہیں ہو گیا، کتنی ہی بلند جگہ پر اور بلند مقام پر تو کیوں نہیں پہنچ گیا، اور تیری کتنی ہی شہرت کیوں نہیں ہو گئی، اگر دل کے اندر تکبر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہاڑ کے اوپر بھی چڑھ جائے گا تو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ تجھے زمین کے اوپر گرا دے گا، آسمانوں پر بھی چڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی زمین کے اوپر تجھے گرا دے گا۔
پھر فرمایا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تو نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز ادا کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دے، وَانْهَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہوئے راستے میں اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کے اوپر صبر اختیار کر۔ زندگی دی ہے، زندگی کے اندر ہر وقت ضروری نہیں کہ انسان کو خوشی ہی آئے، یہ کہ ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہماری زندگی وہ بالکل اس طریقے کے ساتھ ہو تو کبھی ہمیں تکلیف ہی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے بندے خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تکلیف بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے تجھے کوئی آزمائش پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر صبر اختیار کر، اس کے اوپر واویلا نہ کر، اس کے اوپر جو ہے کوئی نوحہ نہ کر، بلکہ اس کے اوپر صبر اختیار کر۔ صبر اختیار کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بڑی خوبصورت نصیحت تھی کہ اے بیٹے تو لوگوں سے اپنا رخسار نہ پھیر، یعنی لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر، لوگوں کی بات سن۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھانے لگے، ایک شخص آیا دیہاتی اور اس نے کہا میری بات سنیں۔ حضور علیہ السلام نے پوری توجہ، تکبیر ہو چکے تھے، پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے سر چکرانے لگے جب اس نے اپنی بات مکمل کی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ تو یہ جو آیت ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے تکبر نہ کر، لوگوں کے ساتھ مل، لوگوں کے ساتھ بیٹھ، لوگوں کی بات کو سن، لوگوں کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کر۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اوپر تکبر کر کے نہ چل۔ زمین مَرَحًا کا معنی ہوتا ہے اکڑ کر چلنا، کہ زمین کے اوپر تو اکڑ کر نہ چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند کرتا ہر تکبر کرنے والے کو اور ہر غرور کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آگے فرمایا کہ جب تو چلے تو اپنی چال کے اندر میانہ روی پیدا کر، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جب تو گفتگو کریں تو اپنی آواز کو پست رکھ، اپنی آواز کو درمیانہ رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ بے شک سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اگر کسی سے بات کرے تو چلا کے بات نہ کریں، بلکہ آپ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ درمیانی آواز کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔